بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برے صغیر کے حیرت کدے کوئی تو بات ہے۔ دوستوں، برے صغیر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو چند ایسے حقائق آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے اور آپ کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ کوئی تو بات ہے۔ دوستوں، آج میں آپ کو وہ حیران کرنے والے واقعات بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیں کہ کوئی تو بات ہے۔ سکندر اعظم، جسے تاریخ الیگزینڈر دی گریٹ بھی کہتی ہے، جولائی 356 BC میں پیدا ہوتا ہے اور اپنے باپ فلپ کے قتل کیے جانے کے بعد صرف 20 سال کی عمر میں تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ شخص انسانی تاریخ میں بے شمار فتوحات اور بے شمار علاقے فتح کرنے والا ایک ایسا بادشاہ کہلاتا ہے جسے تاریخ میں سب سے کم شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یونان میں پیدا ہونے والا یہ بادشاہ جب بے شمار علاقے فتح کرنے کے بعد برے صغیر میں داخل ہوتا ہے، یعنی آج کا انڈیا، پاکستان، سری لنکا وغیرہ میں، تو یہاں اسے ہائیڈسپیس کے مقام پر پورس سے لڑنا پڑا۔ کہتے ہیں کہ بیٹل آف ہائیڈسپیس سکندر اعظم کی فوج کی لڑی جانے والی سب سے مہنگی ترین لڑائی تھی۔ گو کہ اس جنگ میں اس نے پورس کو شکست تو دے دی تھی، مگر اس جنگ کے بعد اس کی فوج میں مزید ہمت نہ رہی کہ وہ پورے برے صغیر کو فتح کر سکے۔ اس کی فوج گھر سے مسلسل دور رہنے اور جنگوں سے اتنی تنگ آ گئے کہ انہوں نے غم سے چیخنا شروع کر دیا کہ وہ مزید لڑنا نہیں چاہتے۔ بالآخر سکندر نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ یہاں سے واپس جائے۔ واپس جاتے ہوئے وہ ملیریا بخار میں مبتلا ہو کر بابل یعنی عراق میں فوت ہو گیا، اور یوں برے صغیر کو چھوڑتے ہوئے وہ دنیا ہی چھوڑ گیا۔ دوستو، سوچتا ہوں کہ یہاں آ کر ہی اس کی فوج کو تھکنا تھا، یہاں آ کر انہیں چیخنا تھا کہ ہمیں گھر یاد آ رہا ہے، ہم مزید لڑنا نہیں چاہتے۔ کوئی تو بات تھی اس دھرتی میں۔ دوستو، میرا دوسرا بڑا ظالم اور انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ رقبے کے لحاظ سے زمین فتح کرنے والا حکمران چنگیز خان ہے۔ آج تک انسانی تاریخ حیران ہے کہ جس نے چین، روس اور مڈل ایسٹ کے بہت سے ملکوں کو فتح کیا، وہ برے صغیر میں کیوں نہیں آیا۔ منگولوں نے چند حملے کیے، لیکن تاریخ عالم یہ بتاتی ہے کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد میں سے کوئی بھی ایسا کافر پیدا ہی نہیں ہوا جس نے برے صغیر فتح کیا ہو۔ کہتے ہیں منگول جب بھی ادھر کا رخ کرتے، پیچھے کوئی شورش شروع ہو جاتی اور انہیں سب کچھ چھوڑنا پڑتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب چنگیز خان دریائے سندھ پر پہنچا تو ایک سفید گھوڑے والے بزرگ نے اسے کہا، برے صغیر مت آنا۔ اب اگر آپ برطانوی راج کو غور سے دیکھیں، ان کا برے صغیر پر قبضہ تو رہا، مگر اس دوران اسے اپنے ملک میں ایسی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ ملک جس کا رقبہ اتنا تھا کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج پوری دنیا کے نقشے میں ایک نقطے کے برابر رہ گیا ہے، اور دوسری جنگ عظیم میں آدھا انگلستان راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ کیا یہ آنے والی دنیا کے لیے سزا اور سبق نہیں تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا، اور وہ کیا بات ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ وہ بات ہے سچے انسانوں کی، اور اس سے مراد اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے اس دھرتی پر کروڑوں لوگوں کو نہ صرف مسلمان کیا بلکہ ان کو دوزخ کی گہرائیوں سے نکال کر جنت کی کیاریوں میں پہنچا دیا۔ انہوں نے انسانیت کی وہ خدمت کی کہ آج صدیاں گزرنے کے باوجود ان کے نام زندہ ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری ہوں، چاہے معین الدین چشتی اجمیری، یا بابا فرید گنج شکر ہوں، یا نظام الدین اولیاء ہوں، سب ایک ہی لڑی کے موتی ہیں جن کی روشنی سے آج بھی زمانہ فیض پا رہا ہے، اور ان بابرکت ہستیوں اور برے صغیر میں موجود بے شمار ولیوں کا یہ خطہ آج تک بے شمار آفتوں سے محفوظ رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ برے صغیر کے مسلمانوں کو قیامت تک اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ Allah, kanımda Allah, hasbi Rabbi Cellallah.